عامر المشرقی صاحب، پاکستان کی اس وقت بین الاقوامی تناظر کے اندر بات ہو رہی ہے اور پاکستان نے جو اچیومنٹس حاصل کی ہیں پاکستان کے سپورٹس میں اگر ہم بات کریں، جو ہمارے جیولن تھرو میں گولڈ میڈلسٹ جنہوں نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا، ایک بڑا کامیابی سے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا، تقریباً 18 سال بعد پاکستان کا پہلا گولڈ میڈل تھا اولمپکس میں۔ بہت اچھی کامیابیاں ہمارے اس میں پازیٹیو چیزیں بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی مجموعی صورتحال کے اور بین الاقوامی تناظر میں، آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ سال کیسا رہا پاکستان کا؟ بہت شکریہ عاصم۔ میں یہ کہوں گا کہ عبداللہ گل صاحب نے بڑا ہی اچھا سمرائز کیا پاکستان کے حوالے سے اس سال کو۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی وہ جو مایوس کن صورتحال تھی اکانومی کے حوالے سے، اس کے اندر دوبارہ سے جس انداز میں جان آ گئی اور پاکستان کی اکانومی ٹریک پہ پڑ گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالکل کریڈٹ گوز ٹو آرمی چیف اور SIFC اور سارا کہ انہوں نے اس معاملے کو خود ٹیک اپ کیا، چاہے وہ گرین پاکستان جیسا بہت بڑا انیشیٹو ہو، چاہے وہ سرمایہ کاروں کو لانے کے حوالے سے بہت بڑی انیشیٹوز ہوں، چاہے وہ جو بین الاقوامی دنیا میں جو پاکستان کا جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں ان کے اوپر کام کرنا ہو۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان نے ایک پیغام دیا ہے جو بڑا ضروری تھا موجودہ صورتحال میں، وہ یہ کہ چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، جتنا مرضی ہم پہ دباؤ ڈالا جائے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے، پاکستان نے کسی بھی انداز میں جو ہے اس کے اندر ان کا اس انداز میں حریف نہیں بنے جہاں پر مسلمانوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے۔ ہم نے دیکھا اسرائیل کے اوپر نے جتنی بربریت کی ہے فلسطینیوں پر، پھر اس کے بعد یمن کی صورتحال جہاں پر پاکستان کو بڑی کوشش کی گئی کہ متنازع بنایا جائے، پاکستان نے اپنا سٹانس برقرار رکھا۔ اسی طرح یورپ اور امریکہ کو واضح پیغام دیا گیا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کسی بھی حالت میں کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر کسی انداز سے بھی اپنی دخل اندازی کرے۔ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان نے اس سال کے اندر بہت زیادہ اللہ کا شکر ہے سٹیبلٹی اچیو کی ہے۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ایشو ضرور ہے، ہمیں سمجھنا ہوگا، لیکن وہ بھی میرا خیال یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں سیٹل ہوگا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ بہرحال اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ قانون کی عملداری، عدالتوں کے فیصلوں کا آنا اور پاکستان کے اندر دوبارہ سے سرمایہ کاری کا اعتماد بحال ہونا جو ہے وہ اس سال کی بڑی کامیابیاں ہیں۔ سٹاک ایکسچینج کیوں بھولتے ہیں عامر صاحب، آپ خود بھی ایک کرکٹر ہیں اور ہمارے جو انٹیریئر منسٹر اور PCB کے چیئرمین ہیں انہوں نے بھارت کو ناکو چنے چبوا دیے، اور خاص طور پر جو اس وقت چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے جو فارمولا 3 سال کے لیے آیا ہے، SCO میں جے شنکر کو بھی آنا پڑا اور اس کے بعد ان کو بھی مجبور ہونا پڑا کہ 3 سال پاکستان کے دیے ہوئے فارمولے پہ کھیلیں گے۔ اور ہم نے دیکھا کہ پورا انڈین میڈیا چیختا رہا کہ جی یہ بھارتی کرکٹ بورڈ کی ہار ہے اور PCB کی جیت ہے۔ یہ واقعی بہت بڑی کامیابی ہے محسن نقوی صاحب کی، میں ان کو پورا کریڈٹ دیتا ہوں کہ بہرحال پہلی بار بھارت کو ہماری ٹرمز کے اوپر بھی آنا پڑا، ورنہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ نہ کھیلنا اور اپنے ملک میں ہمیں کھلانے کا جو رویہ اپنایا ہوا تھا اور جو ریت تھی اس کو توڑ کے میرا خیال ہے پاکستان نے ICC میں بہت بڑی کامیابی عبد المشرقی صاحب، آپ بتائیے گا کہ ہم پاکستان کے حوالے سے سیاسی عدم استحکام کو دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک ایسا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جو کہ بہت حد تک ہم نے دیکھا کہ جھوٹ پر مبنی نظر آیا ہمیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جب تک ہم اس آگ کو ٹھنڈا نہیں کریں گے یا کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے جس طرح ملٹری کورٹس کا ڈیسیژن آئے، تو اس میں اور سپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو ایک اپنا نظام کے اندر رہنا سمجھ آئے کہ ہمیں ملک و قوم کے جو مفاد ہیں اس کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے بالکل اس سے کوئی انکار نہیں کہ ریاست اور ملک کی جو سالمیت کے خلاف کیا گیا کوئی بھی اقدام ہے اس کے خلاف قانون کا حرکت میں آنا اور قانون کا مجرموں کو سزا دینا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہوتا ہے ملک کی بقا کے لیے بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تاکہ اس سے جو ہے وہ سب لوگ عبرت پکڑے اور آئندہ کے لیے کوئی بھی ملک کی ریاست کے خلاف کام نہ کرے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ لیکن وہیں پر میں اس ساری صورتحال میں سب سے بڑی ذمہ داری، جیسے ہم اس پہ ایگری ہیں، وہ ہماری سیاستدانوں کی ہے، سیاستدانوں کی اور ان کی لیڈرشپ کی ہے، جو بدقسمتی سے اتنا اپنی کرپشن، اپنی اقربا پروری، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی کے کندھے پر بھی بندوق رکھنے کو تیار ہوتے ہیں اور ہر وقت کسی کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلا رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے پرائم منسٹر کے سٹیٹمنٹس بھی دیکھے ہیں، ہم نے انفارمیشن منسٹری کے سٹیٹمنٹس بھی دیکھے ہیں اور ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ کہ عوام کا جمہوریت پر اعتماد
اعتبار ختم ہو رہا ہے. میں بار بار مختلف تھنک ٹینکس میں جا کے صرف یہ بات کرتا ہوں کہ عوام کا جمہوریت پر اعتماد ختم ہو رہا ہے. عوام یہ سمجھتی ہے کہ جو کرپٹ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یہ اس ملک کو چلانے کی اہل نہیں ہے. بیڈ گورننس جو ہے وہ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ موجودہ صورتحال کے اندر اگر دیکھیں تو کسی کو بھی اس بات پہ انٹرسٹ نہیں ہے کہ کس انداز میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لائی جائے. سب سے زیادہ ان کے ذہنوں میں یہی ہے کہ ہم میکسیمم کتنی میں صاف کہوں گا کہ کتنی کرپشن کر سکتے ہیں. اگر کوئی 60 یا 80 کروڑ دے کر سینیٹر بنا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کی خدمت کے لیے بنا ہے؟ نہیں, وہ اس کو 4 یا 5 سے ضرب دینے کے لیے بنا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس ٹائم میں 4 یا 5 ارب بنا لوں گا. جب سیاست دھندا بن جائے, کاروبار بن جائے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اشرافیہ کے علاوہ کسی کے بس کا کام نہ رہے, تو یہ سمجھیں کہ جمہوریت جو ہے وہ اپنی موت مر رہی ہے. اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ جمہوریت سے عوام کا اعتبار ختم ہو گیا تو پھر جو ہے وہ معاملات بہت مشکل ہو جائیں گے. اور یہ بات سچ ہے کہ آپ فوج کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلاتے رہیں اور ان کو ہر بات میں گھسیٹیں گے تو مجبوری یہ ہوگی کہ پھر ان کو اپنا فیصلہ بھی کرنا پڑے گا, ان کو اپنا کردار بھی ادا کرنا پڑے گا. اور ایک ایسا خلا یا ویکیوم جو سیاستدان چھوڑتے ہیں ملک کے بچانے کے لیے, پھر اس خلا اور ویکیوم کو فل کرنے کے لیے دوسری قوتوں کو آگے آنا پڑتا ہے. یہ ایک سوچی سمجھی سی بات ہے کہ ممالک جب ریاست خطرے میں ہوگی اور وہاں پر ایک ویکیوم ہوگا تو اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے خود اداروں کو آگے آنا پڑتا ہے.